رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اس محفل کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی جتنے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے انشاءاللہ اتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز قیامت ملے گا۔ اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قیامت کا دن یہ کتنا مشکل دن ہوگا۔ اس دن جس کو نبی پاک علیہ السلام کا قرب مل جائے گا تو وہ یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی، کیونکہ بہت سارے قیامت کے پرابلمز کا اگر سولوشن کسی کے پاس ہے تو وہ شافع روز محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو انشاءاللہ نبی پاک کا قرب قیامت کے دن مل گیا تو اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن کے جو پرابلمز ہیں، جو کلیمٹیز ہیں، اللہ کرے گا تو اس میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آل، اہل بیت اطہار، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ میرے آقا کا یوں سمجھیے جو خاندان ہے، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ اسے پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہماری جان سے بھی زیادہ ہمیں جس سے محبت کرنی ہے وہ کون ہے؟ وہ میرے آقا علیہ السلام ہے۔ پھر آگے فرمایا اور میری آل یعنی میری اولاد اس کے نزدیک اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ یعنی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیار نبی پاک سے کرنا ہے اور اپنے بچوں سے زیادہ پیار میرے آقا علیہ السلام کے بچوں سے کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو بھی کلیئر ہو جائیں اس میں کہ پیارے آقا کی فیملی سے، نبی پاک کی آل سے ہمیں دل و جان سے محبت کرنی ہے۔ اور یہ خاندان بھی کیسا ہے اور ان کے فضائل کیسے ہیں کہ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ٹھیک ہے، جو کہ شیر خدا بھی ہے اور نبی پاک فرماتے اے علی تم میرے بھائی ہو۔ نبی پاک نے جن کو اپنا بھائی فرمایا، آقا فرماتے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ فاتح خیبر بھی ہیں اور پھر ان کی مبارک زوجہ کون ہیں؟ وہ خاتون جنت ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ فاطمہ مجھ سے ہیں، میں فاطمہ سے ہوں، اور جو فاطمہ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ کیسی مرتبہ، اور بی بی فاطمہ کے فضائل میں یہ بھی فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت بی بی فاطمہ ہے۔ آپ اس گھرانے کا ذرا اسٹیٹس سمجھیے۔ اور پھر ان کی مبارک اولاد کون ہیں؟ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ میرے آقا حسنین کریمین سے کتنا پیار فرماتے، ان کو فرماتے میرے دونوں پھول ہیں، اور ان کو باقاعدہ پھولوں کی طرح اسمیل بھی کیا کرتے تھے، اور سبحان اللہ اپنے کاندھوں پر سواری کرواتے، اور میرے آقا فرماتے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب ذرا سوچئے، بچے جنتی نوجوانوں کے سردار، والدہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار، اور ان کے والد کون ہیں؟ وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فضائل کتنے ہیں، یہ خاندان کتنا کرم والا ہے۔ اور اسی خاندان کی فضیلت میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیسا کرم والا باغ ہے۔ اور باغ کیوں کہا؟ حسنین کریمین پھول ہیں اور فاطمہ الزہرا، زہرا کہتے ہیں کلی کو، تو گویا ایک باغ ہی کے خوبصورت نقشہ پیش ہو رہا ہے نا۔ تو لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس مبارک خاندان کے فضائل کا ذکر کرنے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اب جو واقعہ کربلا ہوا، اب سوچنا یہ ہے کہ جو اتنا لاڈلا ہو، اتنا پیارا ہو، لاڈلوں کو تو تکلیف میں نہیں ڈالا جاتا، جو پیارے ہوں، ہمارا کوئی لاڈلا ہو، ہمارا کوئی پیارا ہو، ہمارا کوئی بچہ ہو اور بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہو تو اس بچے کو تو ہم سینے سے لگائے رکھتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین سے اتنی محبت کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، مولا علی کو معلوم تھا یہ شہید کیے جائیں گے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم تھا کہ شہید کیے جائیں گے، مگر ان میں سے کسی نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی کہ اللہ یہ مصیبت ٹال دے، یہ مشکل ٹال دے، اتنے پیارے ہیں حسین، ہمیں دل سے پیارے، یا اللہ ان کو اس طرح پیاسا شہید نہ کیا جائے۔ کسی نے دعا نہیں کی۔ کیا وجہ ہے؟ اتنا پیار بھی ہے اور تکلیف کا بھی پتہ ہے۔ آپ کے اور میرے بچے کو کوئی تکلیف آنے والی ہوں ابھی سے ڈر جاتے ہیں کہ نہیں اللہ کرے میرے بچے کو سکھ ملے، مگر یہ کیسا خاندان ہے کہ اتنا پیار اور اتنی بڑی تکلیف، مگر وہ تیار تھے۔ کیوں تیار تھے؟ کہ انہیں معلوم تھا یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا، اب ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب ان کو پتا تھا اس لیے وہ ڈیلیبریٹلی تیار ہو گئے، ہمیں تو پتہ نہیں ہم پر کون سی مشکل آنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے، قرآن پاک نے ہمارے آنے والے ٹیسٹ بھی اناؤنس کر دیے، اور وہ ٹیسٹ میں کیا کیا سوال آئے گا، یوں سمجھے اگر آج کی زبان میں کہوں کہ اس میں کیا کیا آزمائش آئے گی، وہ بھی لسٹ قرآن نے دے دی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کون سا ٹیسٹ آنے والا ہے۔ بی اویئر۔ ہاں، میں جو ابھی آیت تلاوت کروں گا اور اس میں لسٹ گنواؤں گا، ان میں کئی لوگ اس وقت ٹیسٹ سے گزر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ٹیسٹ چل رہا ہوگا آپ کا، یا کسی کا پچھلے دنوں ہو چکا ہوگا، یا کوئی تیار رہے تھوڑے دنوں بعد آنے والا ہے۔ تو جس کو پہلے ہی پتا ہے میں نے یہ ٹیسٹ دینے ہی ہیں، پھر بندے تیار رہتا ہے کہ ہاں میں نے دینے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی ویکسینیشن کروانی ہے تو آپ کو پتا ہے میں نے کچھ دنوں بعد فلاں انجیکشن لگانا ہے، تو اب آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بی اویئر رہیں نا، تیار رہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اب لسٹ سنیے گا، من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات۔ 5 ایک طرح سے سمجھ لیں کوسچنز ہیں، 5 سوالات ہیں، 5 آزمائشیں ہیں جو اللہ کیا فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ اٹ مینز بی ریڈی۔ کن چیزوں سے؟ خوف سے، جو بھوک سے، من الخوف والجوع والنقص من الاموال، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے، بزنس میں پرابلم آئے گا، کبھی ہم کوئی سامان منگواتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے، کنٹینر خراب ہو جاتا ہے، کوئی بزنس آئٹم ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا والانفس والثمرات، انفس یعنی ہمارے جسموں میں پرابلم آئے گا، اچانک بیماری آ جاتی ہے، اچانک کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے بالکل ٹھیک تھا یار یہ کیا ہو گیا، یہ ٹیسٹ پہ خرابی کیسے آ گئی، ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیماری آ گئی، اچانک کوئی وائرس آ گیا۔ اٹ ول بی دا پارٹ آف یور لائف۔ اور آگے فرمایا اب پھلوں کی کمی سے، اب یہ جو باغ لگاتے ہیں ہمارے کھیتی باڑی کرنے والے بھائی ہیں، بہت بڑی تعداد ہے نا ان کی بھی، تو کسی کی فصل خراب ہو جاتی ہے، کسی کی جناب آنے والی کراپ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے مجھے اور آپ کو آزمایا جائے گا۔ آزمائش سے بچتا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک آج سمجھ لیجئے، سینیریو سمجھ لیجئے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار میں دکھی ہوں نا، باقی سارے خوش ہیں، کسی کو مسکراتا دیکھتے نا ہمیں لگتا ہے مجھے دیکھو کتنا پرابلم ہے، بیماری بھی چل رہی ہے، گھر میں بھی مسائل ہیں، کاروبار بھی ڈیفیکلٹ ہے، اور یہ کتنا ہنس رہا ہے۔ جناب ہر بندہ جو مسکرا رہا ہے ضروری نہیں اس کے ساتھ کوئی ٹینشن نہ ہو، ہاں، اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے، مگر مجھ پر کوئی ٹینشن ہے تو میں کسی اور کو بتاؤں بھی کیوں؟ ہر مسکراتے چہرے کی الگ پیچھے کہانی ہے۔ ایک بات آج آپ سمجھ لیں، ہر بندے کے الگ پرابلم ہے، غریب کے پرابلم الگ ہیں، امیر کے مسائل الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، مزدور کے پرابلم الگ ہیں، سیٹھ کے پرابلم الگ ہیں،
جو امپلائی ہے جاب کرتا ہے اس کی پرابلم الگ ہے، جو بزنس کرتا ہے اس کے مسائل الگ ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے مسائل اور ہیں، جس کو دنیا جانتی ہے اس کے مسائل اور ہیں. ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ہے. اب اس کے مسائل الگ ہیں. آپ کو لگے گا میرے والا تو نہیں ہے نا، آپ والا نہیں ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے، اور ایسا ہے جس میں وہ بھی پریشان ہے. لیکن قرآن نے جب لسٹ بتائی نا تو آگے اس کا رزلٹ بھی بتایا. کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. تو اب عقل مند پتہ ہی کون ہے کہ ہم اپنے اندر یہ الارم سسٹم لگا لیں کہ جیسی کوئی بیماری آئی، کوئی کاروبار میں ڈیفیکلٹی آئی، کوئی بچوں میں پرابلم ہوا، کوئی میری ذات میں پرابلم ہوا، اچانک کوئی آزمائش آئی نا تو سمجھ جاؤ ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، اور میں نے اس ٹیسٹ کو پراپر طریقے سے گزارنا ہے، کامیاب ہونا ہے صبر کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے پھر خوشخبری تیار کر رکھی ہے. ہاں اب ذرا غور کریں اس آیت کے تحت، اس سینیریو میں ہم کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کربلا میں یہ ساری باتیں جمع کر دی گئی. مجھ پر آپ پر ان پانچوں میں سے کوئی ایک آدھی چیز یا دو چیزیں آ جاتی ہیں. اب کربلا میں کیا تھا؟ وہ خوف بھی تھا، وہ بھوک بھی تھی، وہ بیماری بھی تھی، حضرت عابد بیمار بھی تھے، جان کا خطرہ بھی تھا، یعنی کیا نہیں تھا ادھر، ساری چیزیں جمع ہو گئی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد وہ اس خوبصورت خاندان نے کیا کیا؟ سب صبر سے گزارا. اور آگے کیا ہوا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری کیا ملی انہیں شہادت بھی ملی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر راج بھی ملا. بھائی یہ یزید والے تو راج چاہتے تھے نا، قبضہ چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے. آج چونکہ یہ ہمارا بیان کربلا کے بعد 10 محرم گزر چکی ہے تو میں تھوڑا اس کے بعد کی بھی آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ ان کا اصل مطمع نظر، اصل ٹارگٹ تو حکومت لینا تھا، حکمرانی کرنی تھی، موج مستی کرنی تھی. اور ایک فلسفہ لے کر آئے تھے کہ جناب ہم ساری جو حکومت ہے اس کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیں گے، اسلام کی چیزوں کو ختم کر دیں گے، اسلامی اقتدار کا بیڑا غرق کر دیں گے. کیا کامیابی ملی انہیں؟ آج بھی دنیا میں اگر فلسفہ باقی ہے تو حسین کا فلسفہ باقی ہے. آج بھی دلوں پر حکومت ہے تو امام حسین کی حکومت ہے. بظاہر تو کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہو گئے. اب اگر آج کے زمانے کی میں بات کروں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، آج کل پچھلے دنوں 2-3 جنگیں ہوئی ہیں، تو ان جنگوں کو ہم کس طرح اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنے جہاز کس ملک کے گرے، اچھا کس ملک کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے، کس ملک کے کتنے فوجی اڈے تباہ ہوئے، اچھا کس ملک کے کتنے لوگ مارے گئے. اب اس سے کیلکولیٹ کرو کہ کون جیتا کون ہارا. یہی طریقہ ہے نا، کتنے بم گرائے تو کتنے میزائل گرائے تو کم، یہی چل رہا تھا پچھلے دنوں میں. آج دنیا اعداد و شمار سے فیصلہ کرتی ہے کہ کون جیتا. کربلا کا فلسفہ بڑا نرالا ہے. بظاہر تو کوئی بھی نہیں بچانا ہے. امام زین العابدین تھے، بتایا جاتا ہے حضرت حسن مصنع، وہ باقی تو سارے شہید ہو گئے. یعنی دیکھا جائے اعداد و شمار کے لحاظ سے تو امام حسین کے قافلے والوں نے تو بڑا لاس اٹھایا. یزیدی تو بڑی تعداد میں زندہ واپس گئے. لیکن جناب یہ آپ کی کیلکولیشن بتاتی ہے کہ امام حسین کے قافلے والوں نے بڑا لاس اٹھایا. ایسا ہوا نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. شہید امام حسین ہوئے مگر مر یزید گیا. شہید امام حسین ہوئے مگر جو سوچ یزیدی تھی وہ دفن کر دیا آپ نے کربلا کے میدان میں. رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے. اگر میرے امام سر جھکا لیتے تو ساری دنیا کے مسلمان بعد میں کہتے جب امام حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو جناب ہم بھی باطل سے بات کر لیتے ہیں، ہم بھی برائی کے کام میں ساتھ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے امام نے ایک ایسی سوچ رہتی دنیا کو بتا دی اور نتیجہ کیا نکلا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو آپ زندہ کر گئے، یزیدی سوچ کو دفن کر گئے. آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب میری اپروچ یا میری سوچ وہ ہے. معاذ اللہ، ایسی لعنت بن گیا وہ شخص اور اس کی فوج اور اس کا تھاٹ، اور ایسی سوچ دے گئے امام حسین کہ ہر مسلمان یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ اعداد و شمار بے شک کچھ کہیں، حق کا ساتھ دینا اور حق کے لیے قربانی دینا یہ بندے کو کیسا عروج عطا فرماتا ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ یزیدیوں کا بنا کیا، جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اینڈ آف دا ڈے حاصل کیا ہوا. صرف 3.5 سال کے بعد یزید ایک ایسی موت مرا، اتنی گندی موت مرا کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ پانی پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا، نہیں پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا.
جسم سے عجیب عجیب قسم کی بدبو آنے لگی. اس کا بیٹا جب اس کے آخری وقت میں بیٹے کو اس نے بلایا کہ بیٹا ایسا کرو کہ میرے بعد میری سلطنت کو تم نے سنبھالنا ہے, وہ بیٹا چیخ مار کر کہتا ہے کہ ایسی منوس سلطنت پر میں لعنت بھیجتا ہوں کہ نواسائے رسول کو شہید کر کے تم نے جو سلطنت حاصل کی ہے میں اس سلطنت پر نہیں بیٹھنا چاہتا. اب اپنے بیٹے کی جب اس نے باتیں سنی کہ میں اسے تخت آفر کر رہا ہوں اور یہ ٹھکرا رہا ہے اس تخت کو کہ یہ تخت تو امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کر کے تم نے حاصل کیا, میں ایسی حکومت پر نہیں بیٹھنا چاہتا, اس کا صدمہ اور بڑھ گیا اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی. اس کی باڈی سے اتنی بدبو نکلتی تھی کہ کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا. بمشکل اس کو دفن کیا گیا. کہاں گیا اس کا جور, کہاں گیا اقتدار؟ 3-3.5 سال کے اندر وہ مارا گیا. اب جناب باقی جو کربلا کے ساتھ, جو کربلا والوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ تھے, ان کے ساتھ بھی بڑا عجیب معاملہ ہوا. میرا رب چاہے تو ظالم کے ذریعے ظالم کا انجام کر دیتا ہے. اب ہوا کیا؟ ابن زیاد یہ گورنر تھا کوفہ کا. اس بدبخت کے آرڈر پر یہ سارا معاملہ ہوا تھا. ابن زیاد کو 6 سال, صرف 6 سال گزرے تھے, ٹھیک ہے, 66 ہجری اور یا 67 ہجری میں ابن زیاد کو 10 محرم کو مقابلہ ہوا. مختار ثقفی کی فوجوں نے مقابلہ کیا اور ودن 6 ایئرز, 6 سال کے بعد 10 محرم ہی کا دن تھا. وہی گورنر ہاؤس تھا, وہی مقام تھا جہاں معاذ اللہ ان بدبختوں نے امام حسین کے سر کو رکھا تھا قلم کرنے کے بعد. اب ابن زیاد کے سر کو وہیں رکھا گیا اور مختار کہتا ہے لوگوں دیکھ لو, یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا, اس کا سر اسی مقام پر رکھا گیا, دن بھی وہی تھا. استغفر اللہ. پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شور مچ گیا, آ گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا. ابن زیاد کے اس کٹے ہوئے سر کے اندر کبھی ناک میں داخل ہوتا ہے, کبھی منہ میں داخل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس ذلالت کے ساتھ یہ سارے کے سارے مارے گئے. مختار ثقفی نے پھر یہ آرڈر دیا کہ جتنے وہ لوگ ملے جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا, انہیں پکڑ پکڑ کر مارا جائے. اب جناب ان کو سب کو سر قلم کیے گئے اور بڑی ان کو جناب عبرتناک سزائیں ملی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب جس مال کے لیے, جس اقتدار کے لیے, جس حکومت کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا, انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور سب کے سب ذلت کے ساتھ مارے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ لالچ کا انجام, ظلم کا انجام وہ جناب بڑا خطرناک ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے. وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی. نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا, جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور شاعر, کیا حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے اشعار ہیں, اور کس قدر جس کو کہیں کہ دلوں پر اثر کرنے والے اشعار ہیں. اللہ کرے کہ آج کے بعد کوئی ظلم کی طرف جانے سے پہلے, زیادتی کی طرف جانے سے پہلے, اگر کسی طریقے سے شیطان دل پر قبضہ بھی کر لے کہ جناب کسی کا حق دبا لوں, کسی کو برباد کر دوں, تو یزید کا انجام یاد رکھنا ہے. آپ لکھتے ہیں اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت, دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت, دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے, گھوڑے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی. رسوائے خلق ہو گئے, برباد ہو گئے, مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا سیدہ زہرا کا بوستان, تم نے اجاڑا سیدہ زہرا کا بوستان. تم خود اجڑ گئے, تمہیں یہ بد دعا ملی. دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی, نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے, سر کٹ گئے امان تمہیں ایک ذرا ملی. اب آگے مقطع سنے, وہ کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا. یہ جو ان کو کاٹا گیا نا, ان کو مارا گیا, ان کو جس طرح روندا گیا, کہتے ہیں یہ ابھی کوئی سزا نہیں ہے, ابھی تو ملنی ہے. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا, دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. ابھی تو یزیدیوں کی سزا باقی ہے جنہوں نے نبی پاک کے دل مبارک کو کس طرح چھلنی کیا اور کتنی تکلیف پہنچائی. اچھا, ایک طرف تو یہ ظالم تھے اور ایک طرف ایک عجیب جناب قربانی کی داستان ہے. آپ کو پتہ ہے 9 اور 10 کی رات کو
امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اپنے ساتھ جو مکے سے مدینے سے ساتھی آئے تھے آپ کے اہل بیت کے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ان یزیدیوں کو مجھ سے پرابلم ہے، یہ میری خون کے پیاسے ہیں، تم ایسا کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، آج رات ہی کو نکل جاؤ تو میں ان کو فیس کر لوں گا، اگر شہید بھی کرنا ہوا تو مجھے کر لیں گے، تم سب نے کیوں قربانی دینی ہے؟ اللہ اکبر! وہ خاندان کے لوگ، وہ نوجوان ینگ بلڈ، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے حضور آپ کے بعد زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایک ساتھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور اگر ویسے تو یہ دنیا فانی ہے، مرنا ویسے ہی ہے، لیکن اگر حضور زندگی فانی نہ ہوتی، ہم ہمیشہ رہنے والے ہوتے، یہ دنیا بھی ختم ہونے والی نہ ہوتی، یہ دنیا بھی ہمیشہ رہنے والی ہوتی، اس کے مقابلے میں پھر بھی آپ کے قدموں پر شہید ہونا ہی پسند کریں گے۔ دو اہل بیت اطہار کے افراد 10 محرم کی صبح آپس میں خوش مزاجی کی باتیں کرنے لگے، تو ایک ساتھی کہتے ہیں یہ ایسا موقع تو نہیں، سامنے تلواریں ہیں، دشمن ہیں، اور آپ خوش مزاجی کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں کبھی اس طرح کی ہنسی مذاق کی بات کرتا نہیں، میں بڑا سنجیدہ انسان ہوں، مگر میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہم شہید ہونے والے ہیں اور جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ یہ کیسا جذبہ تھا! اسی علاقے میں جہاں کربلا میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، قریب ہی ایک قبیلہ تھا، بنو کلب کا قبیلہ تھا، وہاں ایک خاتون تھی، ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، 17 دن ہوئے تھے۔ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا آج میرا دل بڑا افسردہ ہے، آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹا تڑپ کر کہتا ہے ماں جی کوئی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی۔ ماں کہتی نہیں بیٹا تو بڑا وفادار ہے، تو بڑا فرما بردار ہے، لیکن بیٹا مجھے پتا چلا ہے ہم سے قریب ہی ایک علاقہ ہے، کربلا کا علاقہ ہے، اور وہاں امام حسین اپنے خاندان والوں کے ساتھ آئے ہیں اور سامنے یزیدیوں کا لشکر ہے۔ میرا دل بہت بیتاب ہے، کاش میرے اندر طاقت ہوتی، میں جا کر امام حسین کے ان دشمنوں کے آگے کھڑی ہو کر اپنی جان قربان کر دیتی۔ میرے پاس ایک تو ہی میرا بیٹا ہے، کیا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج میری لاج رکھ لے، جو میں نے تجھے دودھ پلایا بیٹا اس کی لاج رکھ لے، کہ امام حسین اور اہل بیت کے قدموں پر جا کر دشمن اس سے پہلے کہ تلوار اٹھا کر میرے امام کی طرف بڑھیں ان کے خاندان والوں کو زخمی کریں۔ اے میرے بیٹا تو ان کی سپر بن کر اپنے لیے اپنا سینہ پیش کر دے، اپنی جان ان کے قدموں پہ قربان کر دے۔ اللہ اکبر! جب ماں سے اہل بیت کی محبت کا ایسا پیغام اور ایسا درس ملتا ہے، اس دولہے کا نام تھا حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 17 دن ہوئے ہیں شادی کو، کہتا ہے ماں جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، میں اہل بیت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے، میں اپنی بیوی کے پاس، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ امیدوں کے بندھن باندھے ہیں، اس کی بڑی تمنائیں میرے ساتھ ہیں، ایک آخری ملاقات اس سے کر لوں۔ اب ماں کہتی ہے اللہ اکبر! ماں بھی کیسی، کہتی بیٹا اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے نا، میں بھی عورت ہوں، مجھے عورت کا پتہ ہے، ایسا نہ ہو وہ تیرا دل بدل دے، ایسا نہ ہو تیرا جذبہ ڈائیورٹ کر دے اور اتنی بڑی قربانی سے تو بچ جائے۔ وہ کہتا ہے ماں ایسا مت سوچنا، جب آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے، آپ نے اہل بیت کی محبت میری گٹی میں ڈالی ہے، اب آپ نے کہا تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب یہ سر کٹے گا تو امام حسین کے قدموں میں جا کر کٹے گا، بس مجھے ایک آخری ملاقات کرنے دو۔ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، اپنا پلان بتاتے ہیں کہ قریب ہی ایک گاؤں میں امام حسین آئے ہیں، ہاں نبی پاک کے نواسے آئے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں، سامنے لشکر جرار ہے، تلواریں لے کر پیاسے حسینیوں کے گلے کاٹنے آئے ہیں، بس میں نے پلان کر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اب ہماری ملاقات نہ ہو، اب محشر کے دن ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر! وہ زوجہ بھی کیسی ہے، 17 دن کی نئی نویلی دلہن ہے، کہتی میرے سرتاج اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو عمل کیجئے، بس ایک وعدہ کیجئے، امام حسین سے ایک وعدہ لے لیجئے گا کہ جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ اب چلتا ہے 17 دن کا جوان دولہا، وہ تلوار لے کر، ماں بھی ساتھ ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پہلے جا کر امام حسین کی دست بوسی کرتے ہیں اور کہتے حضور ہم قریبی گاؤں میں رہتے ہیں، آپ پر ظلم و ستم کی جفاکاریاں ہو رہی ہیں، آپ کئی دنوں سے پیاسے ہیں، حضور میری ماں نے کہا ہے کہ میں آپ سے پہلے یزیدیوں کا مقابلہ میں کروں گا اور شہادت حاصل کروں گا۔ ایک وعدہ میری بیوی چاہتی ہے کہ حضور اگر مجھے آج شہادت مل جائے تو میں اور میری بیوی جنت میں ساتھ رہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان سے تمہاری شفاعت کروا کر تمہاری بیوی کو جنت میں تمہارے ساتھ داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، ان کا
وعدہ کافی تھا، بیوی بھی بیٹھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے. اب یہ منظر ذرا ذہن میں لائیے گا کہ 72 حسینی ہیں اور اس کے ساتھ ان کی بیوی اور والدہ بیٹھی ہیں، اور یہ نوجوان تلوار لے کر گھوڑ سواری کرتے ہوئے یزیدیوں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. تلوار چلاتے چلاتے کئی یزیدیوں کے سر اڑائے، بڑی بہادری سے لڑے، اور آخرکار زخموں سے چور چور ہو کر جب واپس امام حسین کی طرف آتے ہیں اور امام حسین کے قدموں میں آ کر کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دوبارہ جاتے ہیں، مگر اب تھوڑی دیر کے بعد یزیدی ان کا سر قلم کر کے وہ سر جو ہے امام حسین کے قدموں کی طرف اچھال دیتے ہیں. اپنی جان آفرین کے سپر کی، شہادت حاصل کی. وہ سر لے کر جب بیوی کی گود میں وہ سر آتا ہے، ماں چہرے سے مٹی کو صاف کرتی ہے اور بیوی اس سر پر سر رکھ کر رونا شروع کرتی ہے. اور آخرکار دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیوی کی روح بھی گود میں اپنے شوہر کے سر کو رکھ کے پرواز کر جاتی ہے. اللہ کریم ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان قربانیوں کو قبول فرمائے. اور یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ محبت کی، کہتے ہیں نا کہ ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. اس زمانے میں جان لٹانے والے بھی تھے، جان لینے والے بھی تھے، سب کچھ قربان کرنے والے بھی تھے. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں جس میں ہمارے لیے بہت درس ہے اور بڑا پیغام بھی ہے، اور وہ بڑا یونیک بھی اس لیے ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے امام حسین کو انٹرسیپٹ کیا. یہ ذرا یاد رکھیے گا، جب کربلا کے واقعے میں امام حسین جب گئے نا مکہ پاک سے کوفہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک سپہ سالار بھیجا گیا تھا یزیدیوں کی طرف سے. ان کا نام تھا حضرت حر، اور وہ 1000 لوگوں کو لے کر آئے تھے. فرسٹ آف آل جو انٹرسیپشن ہوئی تھی نا وہ 1000 لوگوں سے ہوئی تھی. 1000 سوار آئے تھے. امام حسین کو روک لیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. اچھا، امام حسین نے اس پورے ٹریول میں، اگر آپ پراپر پڑھیں نا اس کو، ہر موقع پر اوائڈ کرنے کی کوشش کی کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی کانفلکٹ نہ ہو، کوئی خون نہ بہے. امام حسین کے جب روکا تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود نہیں آیا، مجھے تو انوائٹ کیا گیا ہے، مجھے تو دیکھو خط بھیجے. امام حسین نے ان کو خط دکھائے کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں لیٹر لکھے ہیں، میں تو ان کے پاس جا رہا ہوں. کہا نہیں، دیکھیں میں آپ کا مرتبہ مانتا ہوں، آپ نواسہ رسول ہیں. حضرت حر کا جو ایٹیٹیوڈ تھا نا فرام دا ڈے ون، وہ باادب تھا کہ میں آپ کا مرتبہ جانتا ہوں، میں آپ کا مقام جانتا ہوں، میں آپ کو تکلیف دینے نہیں، میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے آرڈر ملا ہوا ہے، میں ایک فوج کا سپاہی ہوں، تو میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، بلکہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو روکا جائے. اب ایک رات ایک دن وہاں گزرا، اور جناب اس دوران امام حسین دریائے فرات سے پانی وغیرہ بھی لے رہے تھے. ایوری تھنگ از اوکے دیٹ ٹائم. بلکہ حضرت حر کا تو ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، امام حسین جب جماعت کراتے تھے، حضرت حر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے امام حسین کے. اب یہ جو نرمی والا معاملہ تھا نا، یہ ابن زیاد کو پتا چل گیا، یزید کو پتا چل گیا کہ بھائی آپ نے جو لشکر بھیجا ہے اس کا سپہ سالار تو بڑا لینین ہے، وہ تو بڑے نرم انداز میں امام حسین کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا، اور اب آرڈر یہ تھا کہ حر کو پیچھے کیا جائے اور ابن سعد کو آگے کیا جائے، دیگر لوگوں کو آگے کیا جائے، اور وہ اب نیگوشیشن اسٹرانگ وے میں کریں گے، اسٹرکٹ وے میں کریں گے. اب پانی بھی بند کر دیا گیا، اور اب کہا گیا کہ نہیں، اب ہم آپ کو گرفتار کریں گے. اور اس کے بعد معاذ اللہ بات شہادت تک پہنچی. تو اب یہ جو سارا سینیریو بنا نا کہ جب 22,000 لوگ بھی آ گئے، امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر 3 دن پانی بھی بند کیا گیا. اس کے بعد آ گیا 10 محرم کا دن، لاسٹ ڈے. اس لاسٹ ڈے امام حسین نے کمال کی ایک خطبہ دیا. اب یقین کریں جب یوم عاشورہ کا، کربلا کا خطبہ پڑھیں نا، پورا پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی پتھر دل کے سامنے بھی یہ خطبہ کوئی دے نا تو بندہ ڈر کے کانپ کے معافی مانگ لے. یعنی امام حسین نے جہاں اللہ رسول کے احکام بیان کیے، ظلم کے انجام بیان کیے، وہاں اپنے فضائل بھی بیان کیے. آپ نے ان یزیدیوں کو لاسٹ اتمام حجت کے لیے یہ تک فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں. تم کلمے میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اسی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں. وہ مجھے فرماتے کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. انہوں نے مجھے اپنا پھول فرمایا، وہ مجھے اپنے کاندھوں پر سواری کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے اپنے کاندھوں پر میری سواری کروائی، اور میرے آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تم سوچو تو صحیح، اگر تم نے مجھے شہید کیا تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اب بتائیں، ایسا خطبہ کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے دیا جائے تو پتھر پگھل جائے. مگر وہ ایسی لالچ تھی، وہ ایک ایسا جبر تھا، ایک ایسی جس کو کہیں کہ ہوس تھی کہ اتنے بڑے عظیم خطبے کے بعد بھی پتہ ہے یزیدی کی طرف سے کیا جواب آیا کہ بس آپ نے اپنی بات پوری کر لی، اب کسی کو بھیجیے لڑائی کے لیے، بہت ہو گیا. معاذ اللہ، گستاخی پر گستاخی، یعنی ان کے دل پر اثر ہی کچھ نہیں کر رہا تھا. مگر جو حضرت حر تھے نا، وہ کانپ رہے تھے،
शिवरिंग। अब उनका भाई उन्हें देख रहा था कि हुर तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बड़े जवान मर्द, बड़े बहादुर, तुमने तो बड़े बड़े मार्के जीते हुए हैं, बड़े बड़े जर्नैलों के सामने तुमने लड़ाई की, सामने 72 का लश्कर है। अच्छा अब इमेजिन करें कि एक तरफ 22,000 लोग हों, घुड़सवार हों, हथियार हाथ में हों, सामने 72 में से लेडीज और बच्चे तो माइनस कर दें, तो बचे कितने लोग? इन थोड़े से लोगों से डर रहे हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? हजरत हुर ने वो तारीखी जुमले फरमाए कि मुझे अपने सामने जन्नत भी नजर आ रही है, दोजख भी नजर आ रही है, मैं ऐसा लग रहा है कि जन्नत और दोजख के दरमियान खड़ा हूं। मैं इसलिए कांप रहा हूं कि अगर मैं नबी पाक के नवासे से लड़ाई में शामिल हो गया तो मेरी बर्बादी में बच क्या जाएगा है? मैं कैसे इनके सामने हथियार उठा सकता हूं, मेरा बनेगा क्या? अब ये गुफ्तगू हो रही थी और कहते ना जिंदगी का कोई टर्निंग पॉइंट आता है, इनकी किस्मत जाग उठी। इमाम हुसैन ने ऐलान किया है, उसी मौके पर इमाम हुसैन ने खूबसूरत सदा लगाई कि है कोई जो अपनी जान आले रसूल पर कुर्बान करे। बस इमाम हुसैन की जबान से जुमला निकलना था और हजरत हुर ने डिसाइड कर लिया है, यजीदी लश्कर में खड़े हैं, घोड़े पे बैठे हैं, अपना घोड़ा दौड़ाया और डायरेक्ट इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए। अच्छा यहां यजीदी फौजियों की तरफ से चीखें बुलंद हुई कि हुर को क्या हो गया, और इमाम हुसैन के कदमों में जाकर पहले तो कहते हैं हुजूर मुझे माफ कर दें, मैं ही वो था जिसने आपको रोका था, सबसे पहले मैंने आपको वापस नहीं जाने दिया, क्या मुझे आज के दिन माफी मिल सकती है? अल्लाह अकबर, ये ऐसा दरबार है। इमाम हुसैन वो शख्सियत हैं, ये उस नबी के नवासे हैं जो जानी दुश्मनों को माफ कर दिया करते थे। इमाम हुसैन ने नबी पाक की सुन्नत अदा की, फरमाया मेरी तरफ से तुम्हें माफ है। अब वो कहते हैं हुजूर एक और इजाजत चाहिए कि आज मुझे आपकी तरफ से लड़ते हुए, मेरे ही आए हुए यजीदियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान देनी है। हुजूर कोई तलवार पहले आपकी तरफ नहीं उठेगी, पहले मैं यजीद की लश्कर से हुर जाके लड़ाई करेगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने इजाजत दी और दुनिया ने यह नक्शा देखा कि वो सिपह सालार, वो शख्स जिसने आकर इमाम हुसैन को करबला में पहले रोका था, अब हुसैनी काफिले की तरफ से यजीदियों से लड़ रहा है। और लड़ते लड़ते वो इस कदर जख्मी हुए कि आखिरी वक्त में जब इमाम हुसैन के कदमों में आते हैं तो नारा लगाते हैं कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, और हजरत हुर का इंतकाल हो जाता है। आज भी करबला में जाएं तो आज भी करबला के मैदान में कूफा के करीब सुभान अल्लाह हजरत हुर का मज़ार मौजूद है। आज दुनिया उन्हें हुसैनी लश्कर के सालार के तौर पर जानती है। अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत मैसेज मिलता है हमें इस अजीम वाक़े से कि लम्हे भर के डिसीजन ने, सोचिए ना अगर ये सोचते ही रह जाते कि जाऊं या ना जाऊं, कितनी सोचें आई होंगी उनके दिमाग में कि उनको ये तो पता था कि जब उस तरफ चला जाऊंगा तो वहां बचना नहीं है, क्योंकि यहां हथियार हैं, यहां लोग हैं, अटैक होगा तो मैंने शहीद ही होना है। यानी इधर शहादत थी, इधर हुकूमत थी, उधर मौत थी, और जनाब इधर दुनिया का मालो दौलत, मगर ये सब जहन्नम में ले जाने वाला था। हजरत हुर ने फैसला किया, शहादत कबूल की और जनाब ऐसी अबदी नेमतें हासिल कर ली। अब हजरत हुर के वाक़े से मुझे और आपको क्या सीखना, ये बड़ा अहम बात मैं करने जा रहा हूं। देखिए ना, कई बार हम ये वाक़या करबला सुनते हैं, इमाम हुसैन की नियाज भी खाते हैं, और हो सकता है इस मुहर्रम में भी ये आपका पहला प्रोग्राम नहीं होगा, कई प्रोग्राम्स में आपने शिरकत की होगी, मगर हमने उससे सीखा क्या कि जनाब एक टीचर पढ़ाते पढ़ाते गिरते हैं दुनिया से और चले जाते हैं, एक क्रिकेटर खेलते खेलते जवान है और जनाब कुछ भी नहीं फौरन चले गए। यानी अब तो ये कैंप, पहले तो हम सुनते थे कि जनाब अचानक मौत हो गई, कोई सो गया तो उठा ही नहीं, चलते चलते गिर गया। अब देख रहे हैं ये दुनिया बता रही है हमें कि यूं है मौत, है किसी को पता ही नहीं है कि अगले मिनट क्या होना है। अल्लाह उन सबकी मगफिरत फरमाए जिनका इंतकाल हुआ, जो मुसलमान ईमान वाले थे, हम दुआ करते हैं उनके लिए। मगर ये हम सबको क्या पैगाम मिल रहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। प्लीज प्लीज आज ये पैगाम ले जाएं कि मुझे पल की खबर नहीं है, मुझे हम में से किसी के पास ये गारंटी नहीं कि आज रात हम अपने घर पहुंच सकेंगे। पहुंच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है, बाकी आज रात भी हम दुनिया से जा सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो जब पता है कि हम पल भर का पता नहीं है तो फिर तौबा में देर किस बात की है? ये क्यों सोच रहे हो यार नमाजें शुरू करूंगा मगर थोड़े दिनों बाद, है मैं हराम छोड़ूंगा मगर थोड़े दिनों बाद, यार छोड़ना तो है मगर अभी थोड़ा टाइम गुजार दूं। हजरत हुर भी अगर यही सोचते रह जाते ना तो शायद आज उनका नाम भी ना होता। उन्होंने राइट टाइम पर फैसला किया और कहां पहुंच गए। आज मुझे और आपको भी फैसला करना है। अगर इस महफिल में आए हैं तो आओ ये फैसला करें कि बस मेरे इमाम जिनसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत है, मैंने बयान के शुरू में कहा था कि अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान की तकमील के लिए जरूरी है, इट्स कंपल्सरी फॉर अवर ईमान। तो अगर मोहब्बत है तो सच्ची मोहब्बत यह है कि मेरे इमाम ने तलवार के साए में भी सजदे नहीं छोड़े हैं। जिस वक्त शहादत हुई किस हालत में थे? सजदे की हालत में थे।
بلکہ امام حسین نے ایک اور ریکویسٹ کی تھی فار دا ڈیلے آف دا وار. آپ نے ایک رات پہلے اپنے بھائی حضرت عباس علم بردار سے عرض کی کہ بھائی جان ایک کوشش کیجئے نا کسی طرح یہ جنگ ایک دن ڈیلے ہو جائے, لڑائی ایک دن ڈیلے ہو جائے. اب کیوں ڈیلے ہو جائے؟ کچھ وصیتیں کرنی تھی, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا تھا. امام حسین پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے بھائی جان آپ کو پتہ ہے مجھے نماز سے کتنی محبت ہے, مجھے تلاوت سے کتنی محبت ہے, مجھے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے سے کتنی محبت ہے. میں چاہتا ہوں ایک بار اور ایک رات مل جائے, جی بھر کر اللہ کی عبادت کر لو. جن کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے انہیں اور عبادت کرنی ہے, اور آج ہم گھروں میں بیٹھ کر نماز قضا کر رہے ہیں. وہ تلوار کے سائے میں نماز نہ چھوڑیں, میں بیڈ روم میں بیٹھ کے فجر چھوڑوں. مجھے بتاؤ نا یہ کتنا برا گھر ہے کہ فجر کا وقت ہو اور گھر میں ایک بندہ بھی فجر کے لیے نہ اٹھے اور کہتے ہیں ہم پنجتن کے غلام ہیں. سوچو نا یار, چینج کریں اس کو. کیسے منہ دکھائیں گے اب امام حسین کو قیامت کے دن کہ میں نے اور میرے گھر والوں نے کربلا کے میدان میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی, اور تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اے سی کمروں میں, پنکھوں میں, قالین والی مسجدوں میں بھی نہیں جاتے تھے. پھر آگے امام حسین کے جب سر انور کو اٹھایا گیا نا نیزے پہ, تو اس وقت امام حسین کے منہ مبارک سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. یعنی کٹا ہوا سر ہے, شہید ہو چکے ہیں, کرامت دیکھیں کہ اس وقت بھی تلاوت ہو رہی ہے. اور آج ہماری میجورٹی وہ ہے کہ جس کو پراپر قرآن تلفظ سے پڑھنا بھی نہیں آتا. تلاوت تو کب کرے گی وہ بات کی بات ہے, انڈرسٹینڈ صحیح طریقے سے قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. اور ہم کہتے ہیں پنجتن کے غلام. پلیز اب اس بار آئے ہیں نا, کچھ لے کر جائیے, تبدیل کیجیے, اب حسینی طریقے پر آ جائیے. یزیدی طریقے پر زندگی اچھی نہیں ہے. آپ کہیں گے یار کون یزیدی طریقے پر زندگی گزارتا ہے؟ بھائی ہم حسینی ہیں, بالکل زبانی تو حسینی ہیں, ہونا بھی ایمان کے لیے حسینی ہی ہے, مگر جو انداز زندگی ہے نا, یزید کیا کرتا تھا؟ شرابی تھا نا, شراب کو عام کرنا چاہتا تھا. ناچ گانے, ڈھول تماشے, بے حیائی, بے پردگی, کیا یہ سب عام نہیں ہے؟ اگر میں کسی شراب پینے والے یا بے حیائی کرنے والے, میری بہنیں اگر مجھے پردے میں سن رہی ہیں, بے پردگی کرنے والی کسی بہن کو, یا جناب جوا یا برے کام کرنے والے کسی بھائی کو کہہ دوں تم یزیدی ہو, تو کتنا غصہ آ جائے گا. یار کیا کر رہے ہو, کیسی بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے میں نہیں کہتا بھائی آپ کو, آپ خود سوچیں آپ کس کے فالو کر رہے ہیں. میرے امام نے اسی سوچ کے خلاف تو علم اٹھایا تھا. امام حسین اگر اپنے گھر میں بیٹھے رہتے مدینہ پاک میں, منتھلی زبردست ویجز آتی, بڑی جناب آپ کو بارات مل جاتی, اب بڑی زبردست لائف اسٹائل گزارتے, آفر کی گئی آپ کو. آپ کو پتا تھا کہ اگر میں نے آج یزید کی بیعت کر لی تو یہ شراب کو عام کر دے گا, یہ بے حیائی کو عام کر دے گا, یہ بدعمالیوں کو عام کر دے گا, یہ اسلامی ریاست کا نقشہ بدل دے گا. آپ نے جان دے دی اس لیے کہ ایسا نہ ہو. اور آج جس کام کے لیے امام حسین نے جان دی وہی کام مسلمان کر رہا ہے. اب مزے سے کر رہا ہے, دوستوں کی گیدرنگز میں کر رہا ہے, دوستوں کو بلا بلا کے کر رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو اتنے عجیب ہیں کہ خود بھی گناہ کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو جمع کروا کے انہیں گناہ کی چانس بھی پرووائڈ کرنا ہے. یہ کتنی بری بات ہے یار. سوچتے نہیں کہ ہم امام حسین کو قیامت کے دن منہ کیسے دکھائیں گے, کیا کہیں گے ان کی بارگاہ میں جا کر کے جس یزیدی طریقے کے آپ نے خلاف علم بلند کیا, ہم اسی کے طریقے پر عمل کرنے والے تھے. نہیں میرے پیارے سے, بہت تھوڑی زندگی ہے. عبادت میں, اللہ کی رضا والے کاموں میں, سنتوں میں گزار لیجیے. زندگی کے اندر یہ دنیا میں گزار لیجیے, پھر جنت میں کمال کی نعمتیں ہمارے لیے منتظر ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں, آخرت کی یاد دلانے والی باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں, جہاں پر اجتماعات ہو جایا کریں. قافلے سفر کرتے ہیں دعوت اسلامی کے, اس میں سفر کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پر جو دعوت اسلامی کے چینلز ہیں, پروگرامز ہیں, ایسے بیانات ہیں, سنیں گے تو فرق پڑے گا اور دوسروں کو بھی شیئر کریں. تو انشاءاللہ اللہ کریم بڑا مہربان ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دلوں پر اثر ہوگا اور ہم بھی انشاءاللہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری, ہمارے ماں باپ کی,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں کربلا والوں کا صدقہ نصیب فرما، ان کے سجدوں کا واسطہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ان کی تلاوت قرآن سے شوق کا واسطہ ہمیں تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان کے تیری دین کی خاطر قربانیاں دینے کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اپنا وقت دینے، اپنا مال خرچ کرنے اور وقت پڑے تو اپنی جان دینے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ جتنے یہاں موجود ہیں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اللہ سب کے دلوں کی حاجتوں کو تو جانتا ہے، کربلا والوں کا واسطہ سب کی نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اسی سال ہمیں کربلائے معلی نجف اقدس کی حاضری بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مصطفیٰ بھائی نے جس نیک مقصد کے لیے محفل سجائی اس میں انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے گھر بار پر، ان کے رزق حلال پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے کریم تیرے دربار میں ایک اور التجا ہے، ہمیں رزق حرام سے محفوظ کر دے، فقط رزق حلال نصیب فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ جب تک زندہ رہیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندہ رہیں، نیکیوں کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب آخری وقت آئے تو کھڑے ہو کر اپنی زندگی کی آخری نماز مسجد نبوی میں ادا کریں۔ اے اللہ ایمان اور عافیت والی مدینے والی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور گرد و سرا ہو، اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ از تو فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں صبری کے رنج و غم، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہم وہی بے شرم و بدر، تم وہی گنے گیا ہو، کیوں رضا مشکل سے
ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو دو کس کو بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین پر سلام برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد